نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وخاتم النبيين وعلى آله وأزواجه وأصحابه وأتباعه أجمعين. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کی ہجرت مدینہ اسلامی تاریخ کا ایک نہایت ہی اہم واقعہ ہے، جس کے نتیجے میں ریاست مدینہ جیسی ایک عظیم الشان اسلامی فلاحی ریاست وجود میں آئی۔ اس واقعے کی اہمیت کا اندازہ اس امر سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ جب مسلمانوں کو اسلامی سال کے تعین کا مرحلہ درپیش آیا تو اس کا آغاز ہجرت مدینہ ہی سے کیا گیا۔ جب سے حق و باطل کی کشمکش کا دور شروع ہوا ہے، تب سے ہمیں تاریخ میں بے شمار ہجرتوں کا سامنا ملتا ہے۔ ہجرتوں کا ذکر ملتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا اپنے مقام دعوت سے ہجرت کر کے دوسرے علاقے میں جانا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا عراق سے ہجرت کر کے شام، مصر اور فلسطین سے ہوتے ہوئے حجاز میں آنا، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ذریعے اسے اپنی دعوت کا مرکز بنانا، حضرت لوط علیہ السلام کی ہجرت علاقہ سدوم کی طرف، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پہلی ہجرت مدین کی طرف اور پھر دوسری ہجرت ارض فلسطین کی طرف۔ یہ تمام ہجرتیں اپنے دور کے حالات و مصائب کے رد عمل میں ہی وجود میں آئیں اور اپنے دور کے لیے بہت سے نسائق بھی چھوڑ گئیں، لیکن جس ہجرت کا بطور خاص یہاں ذکر کرنا مقصود ہے وہ امت محمدی صلی اللہ تعالی وسلم کے بانی سرور کائنات صلی اللہ تعالی وسلم کی مکہ سے مدینہ منورہ کی ہجرت ہے، بدقسمتی سے جس کی اہمیت سے اکثر لوگ ناواقف ہیں۔ ہجرت مدینہ کی اہمیت اسلامی تاریخ میں اسی طرح مسلم ہے جس طرح کہ فتح مکہ، کیونکہ مسلمانوں کی مکہ سے مدینہ منتقلی اور دراصل اس اسلامی ریاست کا سنگ بنیاد تھا جس نے بعد میں مکہ کو فتح کرنے کا کارنامہ عظیم انجام دیا۔ لہذا ہر فرد واحد پر یہ بات لازم ہے کہ وہ اس سفر عظیم سے آگاہی رکھے، جس کے لیے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ نے بے شمار مصائب برداشت اور قربانیاں پیش کیں، اور جس کے پیش نظر حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے انہیں یہ بشارت مرحمت فرمائی کہ خدا اور رسول صلی اللہ تعالی وسلم کی خوشنودی کے لیے ہجرت کرنے والے قیامت کے دن سورج کی مانند چمکنے والے نور کے ساتھ اٹھیں گے۔ یہ بھی فرمایا کہ فقراء مہاجرین دوسرے اہل ایمان کے مقابلے میں 40 سال پہلے جنت میں داخل ہوں گے۔ یہ روایت حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے۔ اس لیے امام احمد بن حنبل نے فرمایا تھا کہ مہاجرین میں نفاق ممکن نہیں ہے، اس لیے کہ جو خدا کے راستے میں نکلتا ہے اس کا سارا کھوٹ نکل جاتا ہے۔ تبھی ہمیں مکی صورتوں میں نفاق کا ذکر نہیں ملتا، کیونکہ مہاجر منافق نہیں ہو سکتا۔ ہجرت مدینہ پر گفتگو کرنے سے پہلے ایک بات اور جان لینی ضروری ہے کہ یہ ہجرت اسلامی تاریخ کی واحد ہجرت نہیں ہے، بلکہ اس سے پہلے مسلمان 2 بار حبشہ کی طرف ہجرت کر چکے تھے، جن کا ذکر اس سے پہلے اسباق میں ہو چکا ہے۔ ہجرت حبشہ 5 نبی مطابق 40 عام الفیل میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے حالات کی تنگی کے پیش نظر اصحاب کا اجتماع بلا کر ان کو حبشہ جانے کا حکم دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کے اس حکم کے نتیجے میں مسلمانوں کی پہلی ہجرت حبشہ کی طرف ہوئی، جس میں 11 مردوں اور 4 خواتین نے حصہ لیا۔ قریش نے ان کا تعاقب کیا، لیکن مہاجرین کی کشتی قریش کے تعاقب کرنے والوں سے پہلے روانہ ہو گئی، اور اس طرح وہ قریش کے ہاتھوں گرفتار ہونے سے بچ گئے۔ یہ دیکھ کر قریش کے اندر اور زیادہ غضب بھڑک اٹھا اور انہوں نے ظلم و جبر کا شکنجہ مسلمانوں پر اور زیادہ کس دیا، جس کے رد عمل میں دوسری مرتبہ حبشہ کی طرف ہجرت ہوئی، جس میں قریش کی مزاحمت کے باوجود 80 سے زائد مرد اور 18 یا 19 خواتین نے شرکت کی۔ پھر اسی طرح کچھ لوگ یمن سے اسلام قبول کر کے بذریعہ کشتی مکہ جانے کے لیے روانہ ہوئے، لیکن شدید ہواؤں نے ان کی کشتی کو بھی حبش پہنچا دیا۔ یہ کشتی تقریباً 52 یا 53 افراد پر مشتمل تھی۔ یہ لوگ بھی جا کر حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ سے مل گئے، جو مہاجرین حبشہ کے سردار تھے۔
مکہ سے ہجرت کرنے والوں میں حضرت عثمان غنی اور حضرت رقیہ بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم شامل تھے، جن سے مخاطب ہو کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد رائے خدا میں پہلا جوڑا ہو جو گھر بار سے ہجرت کی نیت سے نکلے ہو۔ اس پہلی ہجرت کا اثر قریش پر بھی کافی حد تک ہوا۔ بہت سے گھروں میں یہ امر قابل بحث بنا ہوا تھا کہ مکہ کے باشندے اپنا سب کو چھوڑ چھاڑ کر حبشہ کی طرف جانے پر کیوں کر مجبور ہوئے۔ ان میں سرکردہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ ان کے ایک قریبی رشتہ دار حضرت لیلہ بنت ابی خشیمہ بیان کرتی ہیں کہ میں ہجرت کے لیے اپنا سامان باندھ رہی تھی اور میرے شوہر عامر بن ربیعہ کسی کام سے باہر گئے ہوئے تھے۔ اتنے میں عمر آئے جو بھی شرک پر قائم تھے اور ہم ان کے ہاتھ سے کافی تکلیفیں اٹھا چکے تھے، مگر اس وقت وہ کھڑے ہو کر چپ چاپ میری مشغولیت دیکھتے رہے، پھر کہنے لگے عبداللہ کی ماں کیا بس اب روانگی ہے؟ اور میں نے کہا کہ تم لوگوں نے ہم پر بہت ظلم کیا، اب ہم خدا کی زمین میں کسی بھی طرف نکل جائیں گے۔ اس پر عمر نے کہا اللہ تمہارے ساتھ ہو۔ حضرت لیلہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے ان کے چہرے پر ایسی رقت دیکھی جو اس سے پہلے نہ دیکھی تھی۔ اتنے میں میرے شوہر عامر آئے، میں نے کہا کاش تم اس وقت عمر کو دیکھتے، ہمارے حال پر اس کی رقت اور رنج کو دیکھتے، ابھی وہ یہاں سے ہو کر گئے ہیں۔ صرف عمر ہی نہیں بلکہ دعوت اسلامی کا سب سے بڑا کانٹا بلا بھی ہجرت حبشہ کے موقع پر کچھ حد تک سوکھ گیا۔ جب ہجرت حبشہ سے ابو سلمہ واپس آئے تو انہوں نے اپنے ماموں ابو طالب کی پناہ لی کیونکہ وہ ان کی بہن کے بیٹے تھے۔ اس پر ابو سلمہ کے خاندان والوں نے ابو طالب سے کہا کہ آپ نے اپنے بھتیجے محمد کو تو پناہ دے رکھی ہے، مگر ہمارے آدمی سے آپ کا کیا واسطہ کہ آپ اسے بھی پناہ دے رہے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا محمد میرے بھتیجے ہیں تو ابو سلمہ میرا بھانجا ہے، اگر میں اپنے بھتیجے کو پناہ دے سکتا ہوں تو بھانجے کو کیوں نہیں؟ اس پر ابو سلمہ کے قبیلے بنو مخزوم کے لوگوں ابو طالب سے جھگڑنے لگے۔ یک ابو لہب نے اٹھ کر کہا اے اہل قریش، تم نے شیخ ابو طالب سے بہت کچھ حاصل کر لیا، تم ہو کہ ان پر برابر دباؤ ڈالے جا رہا ہو کہ وہ جس کو پناہ دیں تم اسے اس کی پناہ سے نکالو۔ خدا کی قسم یا تو تم سیدھی طرح ان کو تنگ کرنے سے باز آ جاؤ، نہیں تو پھر میں بھی ان کے ساتھ کھڑا ہو جاؤں گا۔ بنی مخزوم ابو لہب کی یہ بات سن کر گھبرا گئے اور کہنے لگے نہیں ابو عتبہ، ہم تم کو ناراض نہیں کرنا چاہتے۔ یہ ہجرت حبشہ سے متعلق چند واقعات تھے جن سے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ مسلمانوں کی مظلومیت نے کفار کے دلوں میں بھی وقتی طور پر غمگساری کے جذبات پیدا کر دیے تھے۔ اب ہم اپنے اصل موضوع کی طرف پیش قدمی کرتے ہیں، یعنی حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی ہجرت مدینہ کی طرف، لیکن اس سے پہلے مختصراً مدینہ کے تاریخی جغرافیائی پہلو کو جان لینا مفید ہوگا۔ 1600 قبل مسیح سے مراد یثرب مدینہ یثرب ایک نہایت قدیم بستی ہے۔ اس کا سراغ قبل اسلام کے تاریخ سے ملتا ہے۔ یہ شہر سمندر کی سطح سے 619 میٹر بلند ہے۔ گرمی کے موسم میں یہاں کافی گرمی پڑتی ہے اور درجہ حرارت 38 سینٹی گریڈ تک چلا جاتا ہے، اور سردیوں میں درجہ حرارت 0 سینٹی گریڈ تک جا پہنچتا ہے۔ آغاز میں یہاں امالیک آباد تھے جو مصر سے آئے تھے۔ امالیک مصر کے حکمران تھے اور مصر سے عظیمت کھا کر نکلے تھے۔ گویا اس طرح یہ شہر کم از کم 4000 سال کے لگ بھگ قدیم ہے۔ امالیک کے بعد یہاں فلسطین سے نکالے ہوئے یہود آ کر آباد ہوئے۔ یہ شہر دو پہاڑوں کو کوہ اود، کوہ صلا اور دو لاوے کی چٹانوں کے درمیان وسیع آبادی کی صورت میں میدانی علاقہ ہے جو تقریباً 10 میل لمبا اور 8 میل چوڑا ہے۔ قباء کی طرف سے راستہ مکہ معظمہ کی طرف جاتا ہے جو ریتلے ٹیلوں کا علاقہ ہے، اور باقی سارا علاقہ پہاڑی سطح مرتفع اور کنکریلا ہے۔ ہجرت کے وقت مدینہ کی آبادی 5 یا 6 ہزار نفوس پر مشتمل تھی۔ مکان کچے تھے یا پتھروں کے بنے ہوئے تھے، ان میں بیشتر ایک منزل کے تھے۔ بعض مکانات دفاعی نقطہ نظر سے 2 اور 3 منزل کے پتھروں کے بنائے جاتے تھے جو جنگ و جدل کے موقع پر کام آتے تھے اور کوئی شخص ان کو آگ نہیں لگا سکتا تھا۔ ایسے مکانات بڑی سی سنگی حویلی یا آتام کہلاتے تھے۔ جس قبیلے کے پاس ایسے مکانات زیادہ تعداد میں ہوتے وہ دفاعی لحاظ سے زیادہ مضبوط سمجھا جاتا تھا۔ مدینہ کی آبادی کچھ ہزار نفوس سے زیادہ نہ تھی اور 2 عناصر کے مرکب تھی۔ ان میں پہلا عنصر یہود کا تھا۔ ہجرت کے وقت ان کے چھوٹے بڑے قبائل مدینہ میں آباد تھے جن میں بنی نذیر، بنو قریظہ سب سے ممتاز شمار ہوتے تھے کیونکہ ان میں مذہبی رہنما پادری بڑی تعداد میں تھے۔ تیسرا قابل ذکر قبیلہ بنو قینقاع تھا۔ ان تینوں قبیلوں میں باہمی آن بن رہتی تھی اور ایک دوسرے کے خلاف مشرق عربوں کے حلیف بن کر جنگی کارروائیوں میں بھی شریک ہوتے تھے۔ یہ قبیلے ابتدا سے یثرب کے رہنے والے نہیں تھے، بلکہ جب رومیوں نے یہودیوں کو قتل عام کیا اور انہیں فلسطین سے باہر دھکیلا تو ان میں بعض قبائل بھاگ کر حجاز کے بعض مقامات پر پناہ گزین ہو گئے۔
چونکہ مدینہ فلسطین سے نسبتاً متصل تھا، اس لیے یہاں کی سرسبزی، شادابی، چشمے دے کر یہ قبائل اسی جگہ آباد ہو گئے اور رفتہ رفتہ اپنا سود خوری کا کاروبار، تجارت کو فروغ دے کر اس علاقے پر اپنا تسلط جما لیا۔ ان کی معاشی حالت دوسرے عربوں سے بہتر تھی، کیونکہ وہ فلسطین اور شام کے مہاجر تھے، اس لیے انہیں وہ بہت سے صنعتی فنون آتے تھے جو عربوں کو معلوم نہیں تھے۔ مرغبانی، ماہی گیری، شراب سازی ان کے یہاں کثرت سے ہوتی تھی۔ زیورات اور برتن بنانے کا کام بھی یہی لوگ کرتے تھے، لیکن ان کا سب سے بڑا کاروبار سود خوری کا تھا، جس کے پھندے میں انہوں نے عرب قبائل کے بیشتر سرداروں کو پھانس رکھا تھا۔ سود در سود بھی انہی کی ایجاد تھا، جس کی مدد سے انہوں نے عربوں کی معیشت کو کھوکھلا کر دیا تھا۔ یہ کبھی کسی معاہدے کے پابند نہ رہتے تھے، یہاں تک کہ جب حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے ہجرت کے بعد ان سے معاہدہ فرمایا تھا تو اس معاہدے کی انہوں نے ایک دن بھی پابندی نہیں کی تھی۔ الٹا حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کو ذکر پہنچانے کی ہر ممکن کوشش کی، عورتوں کو چھیڑنے، کمزور مسلمانوں کو زدوکوب کرنے تک نوبت پہنچا دی۔ پھر جب حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے ان کو معاہدہ یاد کرا کے سمجھانے کی کوشش کی تو ان میں سے ایک قبیلہ بنو قینقاع نے انتہائی ڈٹھائی سے جواب دیا، اے محمد، آپ نے ہمیں بھی شاید قریش کی طرف سمجھا ہے، وہ تو لڑنا نہیں جانتے تھے، ہم سے سابقہ پیش آیا تو پتہ چل جائے گا کہ مرد کیسے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے کئی بار ان کا محاصرہ کیا اور آخر کار انہیں مدینہ چھوڑ کر شام اور خیبر کی طرف نکلنا پڑا۔ دوسرا عنصر اوس اور خزرج کا تھا، جو بعد میں انصار مدینہ کے نام سے مشہور ہوئے۔ ان کا اصل علاقہ یمن تھا، ابتدائی طور پر ان کے آباء و اجداد ایک ہی تھے۔ ان دونوں کو قبیلہ بنو قحطان کی دو شاخیں کہا جاتا ہے۔ بعض سیرتنگار انہیں قبیلہ قحطان کی بجائے آل اسماعیل کہتے ہیں، اور حضرت مسلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس روایت سے دلیل لیتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم بنو اسلم انصار کے پاس سے گزرے جو تیر اندازی میں مصروف تھے، اور فرمایا، یا آل اسماعیل، تیر پھینکو کیونکہ تمہارا دادا بھی تیر انداز تھا۔ بہرحال اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ اوس خزرج ایک ہی قبیل کی شاخیں تھی، اور اوپر جا کر ان کا نسب نامہ حارثہ بن ثعلبہ پر مل جاتا تھا جو اوس خزرج کا جد اعلیٰ تھا۔ جس زمانے میں سیل عرم نامی مشہور سیلاب نے تباہی مچائی تھی اور بچے کھچے لوگ ادھر ادھر منتشر ہو گئے تھے، اس زمانے میں قحطان کے قبیلے میں سے اوس اور خزرج نام کے دو بھائی یثرب آ پہنچے اور یہاں آباد ہو گئے۔ انہی نواردوں کے ذریعے سے نئے عنصر کا اضافہ ہوا اور بعد میں نسل بڑھتی گئی۔ تعداد کے لحاظ سے اوس کم اور خزرج زیادہ تھے، اس لیے کہ اوس کا صرف ایک بیٹا تھا جس کا نام مالک تھا، اور پھر اسی نسبت سے اس کا آگے خاندان تھا، جبکہ خزرج کے 5 بیٹے تھے اور پھر ان کے آگے شاخیں تھیں۔ انہوں نے بھی یہود کے ساتھ دوستانہ معاہدہ استوار کر لیا تھا، لیکن یہود نے جو ہی انصار کی روز افزون ترقی کو اپنے لیے خطرہ بنتا محسوس کیا، ان سے اپنا حلیفانہ تعلق توڑ دیا۔ یہود کے اندر ایک عیاش رئیس فتیون نامی اٹھا جس نے جبر و قوت سے اپنا یہ حکم نافذ کر دیا کہ اس کی حدود میں جو لڑکی بھی بیائی جائے گی وہ پہلے اس کے شبستان عیش سے گزر کر ازدواجی زندگی کے دائرے میں داخل ہوگی۔ یہود کے بگاڑ کا اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ انہوں نے فتیون کے اس حکم کے آگے سر تسلیم خم کر دیا تھا۔ آخر ایک دن اس شیطانی حکم نے انصار کی غارت کو بھی للکارا۔ مالک بن عجلان کی بہن کی شادی ہو رہی تھی کہ عین شادی کے دن وہ بھائی کے سامنے پورے انداز بے حجابی کے ساتھ گزری۔ مالک نے ملامت کی تو اس نے کہا، کل جو کچھ پیش آنے والا ہے وہ اس سے زیادہ شدید ہے۔ چنانچہ مالک نے فتیون کو قتل کر دیا اور شام کی طرف بھاگ گیا۔ وہاں غسانی حکمران ابو جبلہ کا سکہ چل رہا تھا۔ اس سے یہ حالات جب معلوم ہوئے تو اس نے حملہ کر کے بڑے بڑے یہودیوں کو قتل کیا اور اوس اور خزرج کو خلعت انعام سے نوازا۔ ان واقعات نے یہود کا زور توڑ دیا اور انصار کی ہمت بڑھا دی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہود کے مقابلے میں انصار کا معاملہ برابر کی چوٹ کا تھا۔ لہذا جتنی بار بھی یہود اور انصار کے درمیان جنگیں ہوئیں ان میں کبھی یہود تو کبھی انصار باری رہتے تھے، لیکن اصول و مقصد کے نہ ہونے کی وجہ سے اوس خزرج کا اتحاد مضبوط بنیاد نہیں رکھتا تھا۔ اس کا فائدہ اٹھا کر یہود ان کے درمیان جنگیں کرانے میں کامیاب ہوتے تھے۔ نتیجتاً اوس خزرج کے درمیان پہلی جنگ ہوئی جو جنگ سمیر کے نام سے موسوم کی جاتی ہے، اور آخری جنگ بوعاز کے نام سے موسوم کی جاتی ہے، جس میں بنی قریظہ بنو نذیر اوس کے ساتھ تھے اور بنو قینقاع خزرج کے حلیف تھے، اور خود بھی ایک دوسرے کے ساتھ نبرد آزما ہوئے تھے۔ تعداد کم ہونے کے باوجود اوس نے خزرج کو اس جنگ میں شکست دی۔ یہ جنگ ہجرت سے محض 5 سال پہلے لڑی گئی تھی، جس پر تبصرہ کرتے ہوئے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، جنگ بوعاز کو خدا نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کرایا تھا۔ چنانچہ آن صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو انصار کے معززین اور رؤساء قتل ہو چکے تھے اور انصار بہت خستہ حال ہو چکے تھے۔ گویا یہ جنگ انصار کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے لیے برپا ہوئی تھی۔ دوسری طرف یہود کے تفوق کی ایک وجہ ان کے مذہبی سیادت بھی تھی۔ ان کے پاس تورات تھی، وہ ایک مستقل مذہبی نظام کے علم بردار تھے۔ ان کے پاس فقہی احکام تھے، مذہبی قانون تھا،
اور عبادات کی انجام دہی کا ایک طریقہ تھا۔ انصار اس پہلو سے تئی دامن تھے، وہ اس دائرے میں ان کے سامنے ہاتھ پھیلانے پر مجبور تھے۔ انہی کے بیت المقدس یہودی کی مذہبی تعلیم کے مراکز سے وہ استفادہ کرتے تھے۔ حال یہ ہے کہ اگر کسی انصاری کی اولاد زندہ نہ رہتی تھی تو وہ نظر یہی مانتا تھا کہ اگر بچہ زندہ رہا تو اسے یہودی بنایا جائے گا۔ انصار میں اس پہلو سے احساس کمتری موجود تھا اور ان کی غیرت و اہمیت اس پر کرب محسوس کرتی تھی۔ مزید برآں کہ یہود انصار کو یہ کہہ کر بھی دھمکاتے تھے کہ عنقریب ہم میں ایک نبی آنے والا ہے، ایک بار وہ آ جائے تو ہم ان کی اہمیت میں تمہیں آدھے ارم کی طرح قتل کر ڈالیں گے۔ اس پیش گوئی نے انصار کو بھی اس پیغمبر موعود کا منتظر بنا دیا تھا، اور ان کے اندر ایک شعوری رجحان یہ کام کر رہا تھا کہ اگر وہ نبی آ جائے تو وہ آگے بڑھ کر اس کا دامن تھام لیں گے۔ چنانچہ یہی ہوا کہ پیش گوئی سنانے والے خود تو معروم رہے، اور جن کو وہ دھمکیاں دیا کرتے تھے وہ نبی آخر الزمان رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حلقے رفاقت میں آ گئے۔ یہود جن کو پٹوانا چاہتے تھے ان کے ہاتھوں خود پٹ گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کا انصار سے رابطہ تمام سیرت نگاروں کا اس بات پر اتفاق ہے کہ مدینہ کے جس شخص سے سب سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے ملاقات کی اس کا نام سوید بن سامت تھا۔ ان کا تعلق قبیلہ اوس سے تھا، اور پورا نام سوید بن سامت بن عطیہ بن خود بن حبیب بن عمر بن عوف بن مالک بن اوس تھا۔ یہ اپنی قوم کے معزز ترین لوگوں میں شمار ہوتے تھے۔ وہ اپنی تعلیم اور صلاحیتوں کی وجہ سے الکامل کے لقب سے مشہور تھے، یہاں تک کہ کئی مشہور عرب شاعروں نے ان کے اوصاف حسن کو اپنے اشعار میں پیش کیا تھا۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی تاریخ میں لکھتے ہیں کہ سوید بن سامت کی والدہ مائدہ عبد المطلب کی والدہ سلمہ بنت عمر کی ہمشیرہ تھیں۔ اس رشتے سے سوید بن سامت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جناب عبد المطلب کے خالہ زاد بھائی ہوتے تھے۔ اس کے علاوہ ڈاکٹر محمود احمد غازی نے بھی اپنی کتاب معاذرات سیرت صلی اللہ علیہ وسلم میں انہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق والے شخص کے بطور پیش کیا ہے۔ بہرحال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اسلام کی دعوت دی اور قرآن مجید کی کچھ آیات بھی تلاوت کر کے سنائیں۔ انہوں نے اس کی بڑی تعریف کی اور اسے عمدہ کلام گردانا، مگر کسی بھی سیرت نگار نے اس موقع پر ان کے مسلمان ہونے کا ذکر نہیں کیا ہے۔ اس کے بعد وہ واپس مدینہ لوٹ گئے اور نامعلوم وجوہ کی بنا پر خزرج کے ہاتھوں قتل ہو گئے۔ اب اس بات پر سیرت نگاروں کے درمیان بحث چلی آ رہی ہے کہ آیا وہ مرنے سے پہلے مسلمان ہو چکے تھے یا نہیں۔ البتہ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ جب اس کے مرنے کے بعد اس کی قوم کے لوگوں سے دریافت کیا گیا تو انہوں نے بتایا کہ وہ قتل ہونے سے پہلے مسلمان ہو گیا تھا، تاہم دوبارہ مکہ لوٹ کر نہیں جا سکا تھا۔ جبکہ امام ابن قیم نے ان کے مسلمان ہونے یا نہ ہونے پر کوئی کلام نہیں کیا ہے۔ ان ایام میں انس بن رافع اپنی قوم بنو عبد الاشہل کے چند لوگوں کے ہمراہ مکہ آئے تاکہ قریش مکہ سے قوم خرج کے مقابلہ معاہدہ کیا جا سکے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم ان کے پاس بھی دعوت دین لے کر حاضر ہو گئے۔ فرمایا میرے پاس جو چیز ہے وہ اس سے بہتر ہے جس کے لیے تم یہاں آئے ہو۔ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے انہیں قرآن کی کچھ آیات تلاوت کر کے سنائیں۔ اس وفد میں ایک نوجوان ایاس بن معاذ بھی شامل تھا، جس نے جب آیات قرآن کی سماعت کی تو اپنی قوم سے کہا کہ یہ واقعی اس چیز سے بہتر ہے جس کے لیے تم یہاں آئے تھے۔ ایاس کی زبان سے یہ الفاظ سن کر انس بن رافع نے ایک مٹھی خاک اٹھا کر اس کے منہ پر پھینکی اور کہا کہ ہم اس کے لیے نہیں آئے ہیں بلکہ اس سے بہتر بات کے لیے آئے ہیں۔ یہ سن کر ایاس خاموش ہو گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم وہاں سے واپس تشریف لے گئے۔ جب یہ لوگ مدینہ پہنچے تو اس کے بعد جنگ بعاث شروع ہوئی، جن میں ایاس بھی قتل ہو گیا۔ ان کے مسلمان ہونے نہ ہونے پر بھی سیرت نگاروں کے درمیان اختلاف موجود ہے۔ البتہ حافظ ابن کثیر محمد بن لبیہ کا یہ قول نقل کرتے ہیں کہ جب انہوں نے ایاس بن معاذ کے بارے میں اس کی قوم سے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ وہ قتل ہونے سے قبل اللہ تعالیٰ کی تسبیح تعلیل کیا کرتا تھا، اور انہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ مرنے سے پہلے مسلمان ہو گیا تھا۔ اہل مدینہ کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کا پہلا باقاعدہ رابطہ اس وقت ہوا جب آئندہ سال سنہ 11 نبوت میں مدینہ منورہ سے آنے والے 6 حجاج کرام کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی ملاقات ہوئی۔ ان کا تعلق قبیلہ خزرج سے تھا۔ ایک رات حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے مکہ سے چند میل کے فاصلے پر مقام عقبہ پر چند لوگوں کو باتیں کرتے سنا۔ آپ صلی اللہ تعالی وسلم قریب جا کر ان کا حال دریافت کیا اور کہیں بیٹھ کر گفتگو کرنے کو کہا۔ اس پر یہ لوگ راضی ہو گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے انہیں دین حق کی تعلیم دی اور قرآن کی تلاوت بھی فرمائی۔ یہ 6 لوگ اسی وقت مسلمان ہو گئے۔ یہ 6 لوگ ابو امامہ اسد بن عزرا، عوف بن حارث، رافع بن مالک، قطبہ بن عامر، عتبہ بن عامر اور سعد بن ربیع تھے۔ تمام سیرت نگاروں کا اس بات پر اتفاق ہے یثرب یعنی مدینہ سے تعلق رکھنے والے یہ سب سے پہلے لوگ تھے جو اسلام کے حلقہ میں آئے۔
ان سب کا تعلق قبیلہ خزرج سے تھا۔ البتہ قبیلہ اوس سے سب سے پہلے اسلام لانے والے کے بارے میں اختلاف ہے۔ بعض کے نزدیک پہلے اسلام لانے والے ابو الحتیم بن تیہان تھے، اور بعض کے نزدیک رافع بن مالک اور معاذ بن افرا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے انہیں واپس جا کر اشاعت اسلام کے لیے کام کرنے کی ہدایت کی۔ بعض سیرت نگاروں نے اس کو پہلی بیعت عقبہ قرار دی ہے، بعض دوسرے حضرات نے اسے بیعت قرار نہیں دیا، کیونکہ اس موقع پر کسی باقاعدہ بیعت کا ذکر نہیں ملتا۔ علاوہ ازیں ڈاکٹر محمود احمد غازی بیان کرتے ہیں کہ کسی بھی سیرت نگار نے ان حضرات کی بیعت کا کوئی واقعہ بیان نہیں کیا ہے، صرف قبول اسلام کا واقعہ بیان کیا ہے۔ اگلے سال سنہ 1290 میں مکہ کے حالات بدستور ویسے ہی تھے جیسے پہلے قریش کی مخالفت بدستور جاری تھی، لیکن اس بار حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کو ان لوگوں سے امیدیں وابستہ تھیں جو پچھلے سال اشاعت اسلام کا وعدہ کر چکے تھے۔ آپ صلی اللہ تعالی وسلم کو ان کے بارے میں بڑا اشتیاق تھا کہ انہوں نے مدینہ میں اسلام کے تئیں کیا کام کیا ہے۔ 1290 کے آخری مہینہ ذی الحجہ میں آپ صلی اللہ تعالی وسلم مقام مینا کے پاس جا کر مدینہ کے قافلے کی تلاش کرنے لگے۔ اتفاقاً آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی نظریں ان لوگوں پر پڑیں، انہوں نے بھی آپ صلی اللہ تعالی وسلم کو دیکھا اور بڑے شوق سے بڑھ کر ملے۔ یہ کل 12 لوگ تھے، ان میں 5 تو پچھلے سال کے تھے اور 7 نئے تھے، جن میں 2 اوس سے تعلق رکھتے تھے۔ نئے 7 لوگوں نے بھی اسلام قبول کیا اور پھر مل کر سب نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی۔ یہ بیعت عقبہ اولیٰ کہلاتی ہے۔ رخصت ہوتے وقت اس مسلم جماعت نے نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم سے درخواست کی کہ ہمارے ساتھ ایک مبلغ بھیج دیا جائے۔ آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے مصعب بن عمیر کو ان کے ساتھ روانہ کر دیا۔ مصعب بن عمیر نے مدینہ پہنچ کر اسد بن زرع کے مکان پر قیام کیا اور اسی مکان کو تبلیغی مرکز بنا کر تبلیغ اسلام کے کام ہمتاً مصروف ہو گئے۔ ان کی محنت کا ثمرہ یہ نکلا کہ بنی عبدالاشل کے تمام مردوں اور عورتوں نے سوائے عمر بن ثابت کے اسلام قبول کر لیا۔ عمر بن ثابت عین غزوہ احد کے دن اسلام لایا اور اسی وقت جہاد میں شریک ہوا اور ایک بھی سجدہ کیے بغیر شہید ہو گئے۔ حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا، عمل قلیل تھا اور اجر کثیر۔ اگلے سال سنہ 1390 کا ماہ ذی الحجہ آیا تو مدینہ سے مصعب بن عمیر 72 مردوں 2 عورتوں کے مسلم قافلے کو لے کر مکہ کی طرف روانہ ہوئے۔ یہ اس لیے آئے تھے کہ ایک تو خود حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی زیارت سے مشرف ہو اور دوسرا انہیں مدینہ آنے کی درخواست پیش کریں۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم اس قافلے کے آنے کی اطلاع مل چکی تھی۔ رات کے وقت آپ صلی اللہ تعالی وسلم گھر سے نکلے، راستے میں حضرت عباس بھی مل گئے جو ابھی مسلمان تو نہیں ہوئے تھے لیکن ہمیشہ سے حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم سے ہمدردی کے جذبات رکھتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے انہیں بھی ہمراہ لے لیا۔ دونوں رات کی تاریکی میں وادی عقبہ میں پہنچے جہاں یہ قافلہ آپ صلی اللہ تعالی وسلم کا منتظر تھا۔ اس موقع پر حضرت عباس نے ایک اہم اور ضروری تقریر بھی کی جس سے انصار کو یہ سمجھانا مقصود تھا کہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم کو اپنے ہاں بلانا کوئی آسان کام نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے بہت سے مصائب علام کا سامنا کرنا پڑے گا۔ لیکن انصار نے بڑی پامردی اور بہادری کا مظاہرہ کر کے جواب دیا کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جن کو اپنا دوست سمجھیں گے وہی ہمارے بھی دوست ہوں گے اور جن کو دشمن سمجھیں گے وہ بھی ہمارے دشمن ہوں گے۔ لیکن ابو الحتیم بن تیہان نے ایک خدشے کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا کہ آپ صلی اللہ تعالی وسلم یہ تو وعدہ کریں کہ ہمیں چھوڑ کر واپس نہیں آئیں گے۔ اس پر حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے جواباً ارشاد فرمایا کہ اب میرا جینا اور مرنا تمہارے ہی ساتھ ہوگا۔ اس کے بعد عبداللہ بن رواحہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، ہم کو اس کا معاوضہ کیا ملے گا؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جنت اور اللہ تعالیٰ کی رضامندی۔ عبداللہ نے کہا، تو بس سودا ہو چکا، اب نہ آپ اپنے قول سے پھیریں گے نہ ہم پھیریں گے۔ اس کے بعد سب نے بیعت کی اور سب سے پہلے بیعت کرنے والے براء بن معرور تھے۔ یہ بیعت عقبہ ثانیہ کے نام سے مشہور ہے۔ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے ان بزرگوں میں 12 لوگوں کو نقیب مقرر فرمایا جن میں 9 آدمی قبیلہ خزرج کے تھے اور 3 آدمی قبیلہ اوس کے۔ ان 12 نقیبوں سے مخاطب ہو کر حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ جس طرح عیسیٰ کے حواری ذمہ دار تھے اس طرح میں تم کو تمہاری قوم کا ذمہ دار بناتا ہوں اور میں تم سب کا ذمہ دار ہوں۔ 12 نقیب یہ تھے: نمبر 1 سعد بن زرارہ، نمبر 2 سید بن حضیر، نمبر 3 ابو الحتیم بن تیہان، نمبر 4 براء بن معرور، نمبر 5 عبداللہ بن رواحہ، نمبر 6 عبادہ بن صامت، نمبر 7 سعد بن ربیعہ، نمبر 8 سعد بن عبادہ، نمبر 9 رافع بن مالک، نمبر 10 عبداللہ بن عمر، نمبر 11 سعد بن خشیمہ، نمبر 12 منظور بن عمر۔ اس کے بعد انصار وہاں سے ایک ایک 2 کر کے نکلے۔ صبح جب قریش کو اس مجلس کے بارے میں معلوم ہوا تو اسی وقت مدینہ کے قافلے پر گئے اور ان سے دریافت کیا
کہ کیا تم لوگ رات کو حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم سے ملنے گئے تھے؟ لیکن اس قافلے میں اکثر لوگ جو کہ غیر مسلم تھے اس بات سے بے خبر تھے کہ رات کو ہم میں سے کچھ لوگ حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کے ہاتھ پر بیعت کر چکے ہیں، لہذا انہوں نے انکار کیا۔ قریش وہاں سے لوٹ آئے، لیکن بعد میں پھر انہیں کسی معتبر ذریعے سے اس بیعت کے بارے میں معلوم ہوا تو وہ دوبارہ ان کے پاس گئے، لیکن تب تک مدینہ کا قافلہ نکل چکا تھا۔ لیکن سعد بن عبادہ اور منظر بن عمر کسی وجہ سے پیچھے رہ گئے۔ منظر تو قریش کو دیکھ کر چل دیے، لیکن سعد بن عبادہ ان کے ہاتھوں گرفتار ہو گئے۔ قریش نے ان کو کافی زدوکوب کیا، مگر بعد میں ان کی پہچان کے 2 افراد جبیر بن مطعم، حارث بن امیہ نے انہیں چھڑایا اور وہ چھوٹتے ہی مدینہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ سیرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کے مزید واقعات انشاءاللہ تعالی سبق نمبر 71 میں پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آپ صلی اللہ تعالی وسلم سیرت مطالعہ پڑھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق بخشے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔